السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. I am Hiba Firdaus. Let us start our first lesson, that is, what is akhlaq? What is akhlaq? Akhlaq are the rules of morals and manners and ethical regulations that each society has made for its people to live by. Here we have to see first what is akhlaq. اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ یعنی اخلاق کیا ہے؟ ہمارے مینرس ہے، ہمارا بیہیویئر ہے کہ ہم کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں، ہم کس طرح سے بات چیت کرتے ہیں، ہم کس طرح سے لوگوں سے ملتے ہیں اور ہمارا بیہیویئر کیسا ہے. تو اسلام ہم کو سکھاتا ہے، ایک بیسس یعنی پرووائڈ کرتا ہے کہ مسلمس بیہیویئر ان سوسائٹی، ہاؤ وی ہیو ٹو بی، ہم کو کس طرح سے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان کے پاس عقل سلیم دی جو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، جنوں کو پیدا کیا، جانوروں کو بھی پیدا کیا، لیکن ان تمام سے شیطانوں کو بھی پیدا کیا ہے نا، شیاطین کو بھی. تو ان تمام سے زیادہ افضل اور گریٹسٹ کریشن کس کو کہا گیا؟ انسان کو کہا گیا. کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت دی. تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے ہی دنیا میں نہیں بھیج دیے، ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم کو پھر دنیا میں بھیجنے کے بعد ہم پر اپنے نبیوں کو بھیجتے گئے، کتابیں بھیجتے گئے اور ہم کو بتایا، سکھائے کہ کس طرح سے ہم کو سوسائٹی میں رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ ہم کس طرح سے رہیں. کوئی بھی انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا. وی ہیو ٹو بی سوشلائز، ہم کو اپنے آپ کو سوشلائز کرنا ضروری ہے. سوشل اینیمل ہے انسان. ایک انسان اکیلے نہیں رہ سکتا، اس کے لیے رشتے ناطے سب ہونا ضروری ہے. ان سب کے ساتھ رہتے ہوئے، ان سب کا خیال کرتے ہوئے، ان سب کا حق ادا کرتے ہوئے اس کو رہنا ہے. تو اسلام میں ہم کو یہ سکھایا گیا کہ ہم دنیا میں کس طرح سے رہیں، ہم جو ہمارے اطراف لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کریں، ہے نا. تو یہ جو بیہیویئر ہے وہ ہمارے اخلاق ہے. تو وہ اخلاق ہم کو کہاں سے ملے؟ وہ جو رولس ہے کہاں سے بتایا گیا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ریویل کیا ہے، یعنی قرآن مجید میں ہم کو بتایا گیا، کتابوں میں بتایا گیا. اور کس نے سکھایا ہم کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی عمل کر کے قرآن کا پریکٹیکل نمونہ ہم کو بتا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی چلتا پھرتا قرآن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائف میں جو کچھ کیا وہ ہمارے لیے سنت ہے. تو یہ جو سنت ہے ہم کو سکھاتی ہے کہ سچ کیا ہے، سچائی کیا ہے، اچھی چیزیں کیا ہیں اور بری چیزیں کیا ہیں، واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ، ہے نا، جو قرآن اور سیرت میں بتایا گیا ہے. اگر ہم اچھے کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہر چیز اللہ تعالیٰ نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. ہم تو دنیا میں ایک آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں. ہم کو ہماری جو اصل جگہ ہے، جو ہمیشہ ہم کو جہاں رہنا ہے، وہ آخرت ہے. 2 فرشتے ہیں جو ہمارے کاندھوں پر ہیں، جو ہمارے شولڈرز پہ ہیں. ان کا نام کیا ہے؟ کرامن کاتبین، جو ہماری ہر برائی اور نیکی لکھتے جا رہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتائے اور قرآن کی آیت ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی ہم جو نیک کام کرتے جا رہے، اچھائیاں کر رہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برائیوں کو مٹاتے جاتے. کتنی بڑی بات ہے ماشاءاللہ. ہم اچھے کام کر رہے تو ہماری برائیاں بھی مٹ جا رہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو لوگ نیکیوں پر قائم رہتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی کیوں نہ. تو ہم کو چاہیے کہ اپنا بیہیویئر اچھا رکھے. جیسے کہ ایز اے ہیومن بینگ ہم کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہم اپنی فیملیز کے ساتھ اور ریلیٹیوز کے ساتھ کیسے رہیں، محبت و اتفاق سے رہیں. اگر آپ سامنے والے کو جو چیز دیں گے آپ کو واپس وہی ملے گا. گیو ریسپیکٹ اینڈ ٹیک ریسپیکٹ. اگر آپ لوگوں سے محبت سے بات کریں گے تو لوگ بھی آپ سے محبت سے بات کریں گے. اگر آپ لوگوں سے غصے میں اور غلط آپ کا بیہیویئر رہیں گا تو آپ کو واپس وہی ملے گا. تو یہاں پہ ہم اپنے آپ کو پہلے سدھاریں، پھر دوسروں کو بولنے کی کوشش کریں.
تو جو اسلامک مورلس کے جو کوڈ ہے ڈز ناٹ فیور ون گروپ ٹو اندر. ایک جو اسلامک رولس ہم کو سکھائے گئے ہیں، اخلاق جو سکھائے گئے ہیں، کوئی گروپ یا کوئی کسی کو فیوریٹ بنا کے ہم کو نہیں کرنا ہے. جس کو آپ چاہتے ہیں ان کے ساتھ اچھا رہیں گے، جو آپ کو نہیں پسند ان کے ساتھ آپ برا بیہیو کریں گے، نہیں. ہم کو اسلام میں سکھایا گیا ہے، چاہے وہ کوئی اسٹرینجر کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی آپ کا ریلیٹیو ہو یا کوئی آپ کا پڑوسی ہو، چاہے مسلم ہو یا نان مسلم ہو، ان سب کے ساتھ ہم کو اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے. کیونکہ ہم کو یہ نیکی، ہم جو بھی نیکی کریں گے ہم کو اللہ کے پاس اس کا اجر ملنے والا ہے. گڈ کیریکٹر از ہاف آف فیتھ، یعنی اچھا کیریکٹر بھی ایک آدھا ایمان ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ رپورٹ کرتے ہیں، یعنی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بیسٹ مینرز تھے پورے لوگوں میں. اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین اخلاق دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. پوری دنیا میں سب سے اچھے اخلاق، سب سے اچھا کیریکٹر جو تھا، جو بیسٹ مینرز تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. اور ہم کو فخر کرنا چاہیے کہ ہم ایسے نبی کی امت میں سے ہیں، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑے اخلاق پہ فائز کیا تھا. تو ہم کو بھی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت ہے اس پر ہم عمل کریں. آپ کے جو دشمن تھے وہ بھی آپ کی تعریف کرتے تھے، یعنی دشمن چاہ کے بھی آپ کی برائی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ، اپنے دشمن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے، کسی کے ساتھ بھی برا سلوک نہیں کرتے تھے، چاہے آپ کا دشمن آپ کو کتنی ہی تکلیف کیوں نہ دے. تو ہم خوش نصیب ہیں، ایسی نبی کی امت میں سے ہیں. تو ہم کو صرف اپنے آپ کو فخر کر لینا نہیں ہے، بلکہ ہم کو عمل کرنا چاہیے. عبداللہ بن عمرو بن العاص بھی فرماتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ سب سے اسلام میں سب سے بیسٹ چیز کیا ہے، بیسٹ ایکٹ کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک بھوکے کو کھانا کھلاؤ یا غریب کو کھانا کھلاؤ، اینڈ ٹو گریٹ دوز ہو یو نو، اور سلام کرو جس کو تم جانتے ہو، اور جن کو بھی نہیں جانتے ان کو بھی سلام کرو. اگر آپ کسی کو وش کر رہے، گریٹ کر رہے، تو یہ آپ کی نیکی ہے نا. نیک کام میں ہم کو پہلے سٹارٹ کرنا ہے. انہوں سلام نہیں کرے ہم کیوں سلام کرنا، انہوں ہم سے بات نہیں کرے ہم کیوں ان سے بات کرنا، ایسا ہم کو نہیں سوچنا چاہیے. ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، ہم انشاءاللہ اپنی زندگی میں وہی عمل کریں گے، کیونکہ ہم کو آخرت میں سب سے زیادہ اجر کمانا ہے. ہم کو اگر کمپٹیشن کرنا ہے تو یہ سننا ہے کہ ہم ان سے زیادہ نہیں کیا کریں گے، ہم ان سے زیادہ نمازیں پڑھیں گے، ہم ان سے زیادہ دعائیں کریں گے، ہم ان سے زیادہ اچھے کام کریں گے. تو یہ ہماری سوچ ہونا چاہیے، یعنی ہم پازیٹیولی سوچیں. اور جو لوگ اخلاق پر نہیں چلے یا اپنے یعنی جو رولس اور جو سوسائٹی میں بنائے گئے ہیں، کیوں تمام دنیا کے اگر ہم دیکھیں جو جتنے مذہب ہیں ان کے تقریباً لوگوں کے جو گروپس ہیں ان کے سب کے رولس کیا ہیں، سیم ہیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنے نبیوں کو بھیجا ہے، دنیا میں اتنے نبیوں کو بھیجا ہے کہ 1,24,000 سے بھی زیادہ، تو سارے نبی تو ایک ہی پیغام لے کے آئے اللہ کا. تو ہو سکتا ہے ان تمام نبیوں کے فالوورز پورے وہ کیا کریں، سیم یعنی باتیں بتائیں، الگ الگ نام اپنے رکھ لیے یا مذہب الگ کر لیے. تو اسلام ہم کو انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے کیا ہم کو جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں، بے شک. اللہ تعالیٰ تو ہم کو یہ بول رہے کہ آپ جانوروں کے ساتھ بھی، بے زبان جانور ہوتے وہ تو بات نہیں کر سکتے، نہیں بول سکتے، اگر ہم ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ ہم کو اجر دے رہے. ایک رائے کے برابر بھی اگر ہم نیکی کر رہے تو وہ نیکی بھی اللہ تعالیٰ ویسٹ جانے نہیں دیتے، بول رہے اس کا بھی ہم کو اجر دیا جائے گا. صحیح مسلم کی بخاری کی حدیث ہے، کل معروف صدقہ، ایوری ایکٹ آف گڈنیس از صدقہ. ہر چھوٹی نیکی، ہر چھوٹی چیز کیا ہے، صدقہ ہے، وہ بھی اس کا بھی اجر اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہے. تو ہم اگر جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے تو اس کا بھی اجر ہے، انسانوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انسانوں کو نہیں پوچھتے، جانوروں کو پوچھتے، لیکن ایز اے مسلم ہم کو
ہر چیز کے بارے میں اسلام میں بتایا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم کو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیج دیے، قرآن بھیج دیے بس، بلکہ ہم کو ہر چیز کے بارے میں، اسلام میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے آپ پوائنٹ آؤٹ کر کے یہ بول سکے کہ یہ ٹاپک کے بارے میں اسلام میں نہیں بتایا گیا۔ ہر چیز نیٹنیس سے لے کے کلیننیس سے لے کے آپ کے بڑے بڑے جو پراپرٹی کے ایشوز ہے یا کوئی بھی تعلق ہے کوئی بھی چیز کے بارے میں اسلام میں کلیئرلی انسٹرکشن دیے گئے ہیں۔ کوئی بھی چیز کے بارے میں ہم دیکھ سکتے ہیں، جو انسان کے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک جتنی بھی معاملات پیش آتے ہیں ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو لوگ اس چیزوں پہ عمل کرتے ہیں ان کے لیے نیکیاں ہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو بڑا مانتے ہیں اور کوئی رول فالو نہیں کرتے اور اپنے ایک رولز بنا لیتے ہیں تو ان کے لیے پھر آخرت میں بھی پنشمنٹ ہے، پھر دنیا میں بھی وہ لوگ ترقی نہیں کر سکتے، نہ کامیاب ہو سکتے۔ اسلام teaches us to be gentle to humans, animals, birds and our environment۔ اسلام ہم کو سب کے ساتھ بھلائی کرنے کا ہم کو حکم دیتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو یا برڈس ہو یا پھر ہمارا اطراف کا انوائرمنٹ ہو۔ اگر آپ ایک جھاڑ لگا رہے ہیں، یعنی ایک حدیث ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ کل قیامت آنے والی ہے تو آج آپ ایک جھاڑ لگا رہے تو اس کا بھی ثواب ہے۔ آپ ایک جھاڑ آج لگا سکتے ہیں، یعنی قیامت کا مطلب ہے پوری تباہی بربادی۔ اگر کل تباہی بربادی ہو جائیں گے، آپ ایک جھاڑ اگر آج لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو لگانے کا حکم دیا گیا۔ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اگر پیڑ پودے لگا رہے تو اس کا بھی ثواب ہے، وہ بھی ایک اجر ہے۔ راستے سے ایک پتھر ہٹا رہے، تکلیف دہ چیز ہٹا رہے، وہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اپنے اخلاق ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے آپ کو درست کریں گے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عمل کیا ہے۔ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے، امانت دار تھے، تو ہم بھی آپ کی طرح بننے کی کوشش کریں گے، اور جو کنتم خیر امت کا لقب دیا اللہ تعالیٰ، ہم وہ بننے کی کوشش کریں گے کہ بہترین امت، یعنی پورے لوگوں میں ہم دا بیسٹ پیپل بننے کی کوشش کریں گے جو اللہ کا حکم ہے۔ یہاں پہ ہمارا فرسٹ لیسن ختم ہو گیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔